بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ان کا قاتل ان کے روبرو کھڑا ہوا، روایت ہے کہ اس کے بارے میں جس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا، آپ نے اپنے صاحبزادہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھو حسن، اگر میں اس کے حملے سے جاں بر نہ ہو سکوں تو اس پر ایک ہی وار کیا جائے، اس کا مثلہ ہرگز نہ کیا جائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار کسی کا مثلہ نہ کیا جائے، خواہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ابن ملجم کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کو گرفتار کرو اور اس سے نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر میں زندہ رہ گیا تو رائے قائم کروں گا کہ اس کو معاف کر دوں یا قصاص لوں، اور اگر میں مر جاؤں تو ایک جان کا بدلہ صرف ایک جان ہے۔ جب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اپنے دست مبارک سے ان کے رخسار پر پڑی ہوئی گرد صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ابو محمد، برداشت نہیں ہوتا کہ تم کو آسمان کے تاروں کے سائے میں زخموں سے چور اور پٹیوں میں بندھا دیکھوں۔ اس موقع پر آپ کی زبان سے نکلا کہ کاش اس دن کو دیکھنے سے 20 برس پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے میں مشہور تھے، اسی طرح اپنے بڑوں کی عزت کرنے میں ممتاز تھے، بچوں سے پیار کرتے اور ان سے ہنسی کھیل کی بات کرتے، اور ایسے لوگوں کو پسند کرتے جو بچوں کی دلجوئی اور دلبستگی کی باتیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، باپ کا بیٹے پر حق ہے، باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا ہر حال میں اس کی اطاعت کرے، الا یہ کہ باپ کسی معصیت کی بات کا حکم دے، اب اس بات میں اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اور بیٹے کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے اور قرآن پڑھائے۔ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت کا زمانہ ہے، عدل اور مساوات کا دور دورہ ہے۔ آپ کے حقیقی بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نہایت تنگی اور افلاس کے عالم میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ نہایت پریشان ہو کر آپ سے اس طرح گفتگو فرماتی ہیں، زوجہ، اب تو اللہ کے فضل سے آپ کے چھوٹے بھائی علی خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ اگر ان سے اشارتاً اپنی تنگی کا ذکر فرما دیں تو شاید ہمارے روزینہ میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ عقیل رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تنگی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہم سے بھی زیادہ پریشان حال ہیں، اس لیے میں اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ مانگ کر ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ زوجہ، دوسرے لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے، آپ خاندان بنی ہاشم کے فرد ہیں اور خلیفۃ المسلمین کے بڑے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں۔ آپ کے لیے یہ پریشان حالی خاندانی عظمت پر ایک بدنما داغ ہے، آپ صرف اشارتاً ذکر فرما دیں، وہ خود سمجھ جائیں گے اور آپ کے امداد کی کوئی سبیل نکال لیں گے۔ عقیل رضی اللہ عنہ جی تو نہیں چاہتا، دوسرے ہم اگر بلائیں تو کچھ ضیافت کا سامان بھی کرنا ہوگا جس کی ہم قدرت نہیں رکھتے۔ زوجہ، اس کا انتظام میں کر لوں گی، روزانہ 1 درہم بچاؤں گی اور 2 ہفتہ میں دعوت کے اہتمام کے لیے کچھ نہ کچھ سبیل نکل آئے گی۔ عقیل رضی اللہ عنہ، بہت اچھا، اگر تم اصرار کرتی ہو تو میں انہیں دعوت پر بلاؤں گا اور اپنی حقیقت حال بیان کروں گا۔ آخر ایک دن حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی دعوت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آئے۔ کھانا کھاتے ہوئے جس میں کچھ شیرینی بھی تھی، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے اس طرح ذکر چھیڑا، عقیل رضی اللہ عنہ، بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ تمام مسلمانوں کے امیر ہو گئے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ، بھائی جان، میری ذمہ داریوں میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، دعا فرمائیں خدا مجھے اپنے فرائض سے کما حقہ سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عقیل رضی اللہ عنہ، یقیناً خداوند عالم آپ کی مدد کرے گا، آپ ہر ایک فرد کی تکالیف کا خیال رکھتے ہیں اور غرباء اور مساکین کی دادرسی کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ، کوشش تو ضرور کرتا ہوں لیکن خدا جانے۔ عقیل رضی اللہ عنہ، ہاں، زمانہ بڑا نازک ہے، اکثر لوگ نہایت تنگی اور پریشانی سے گزر اوقات کرتے ہیں، خود ہمارا یہ حال ہے کہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، روزینہ نہایت قلیل ہے۔ کئی دفعہ آپ کی بھاوج نے کہا کہ آپ سے ذکر کروں، لیکن میں خاموش رہا۔ علی رضی اللہ عنہ، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، کھانے کی طرف اشارہ کر کے، ایسا کھانا تو متوسط لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ عقیل رضی اللہ عنہ،
یہ تو آپ کی بھاوج نے روزانہ 1 درہم بچا کر 2 ہفتہ میں یہ اہتمام کیا ہے، ورنہ علی رضی اللہ عنہ تو 15 روز تک روزانہ 1 درہم کم میں آپ کا گزارا ہو گیا۔ مزید امداد کی کیا ضرورت ہے؟ عقیل رضی اللہ عنہ، آپ تو بال کی کھال نکالتے ہیں۔ آدمی اگر اپنی تکلیف کا ذکر اپنے بھائی سے نہ کرے اور کس سے کرے؟ آپ تو بجائے امداد کرنے کے علی رضی اللہ عنہ تو لیجئے۔ عقیل رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دست پناہ جو چولہے میں پڑا تھا اور سرخ ہو رہا تھا نکال کر عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عقیل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جلا، چیخ کر ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، عقیل، علی یہ کیا کیا؟ تم نے مجھے جلا دیا۔ علی رضی اللہ عنہ، آپ دنیا کی آگ سے ایسے بلبلا اٹھے اور مجھے دوزخ کی آگ میں دھکیل دینا چاہتے ہو؟ جانتے نہیں کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے؟ اگر میں ناجائز طور پر اپنے رشتہ داروں کی مدد کروں گا تو مجھے جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ اگر آپ احباب کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور ہاں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔